अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम समाज और मैं हूं मुनीबा मज़ारी। उम्मीद है आप जहां होंगे खैरियत से होंगे, अपना और आसपास के लोगों का ख्याल रख रहे होंगे। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी पाकिस्तान के बच्चों को और उन तमाम लोगों को जिन्होंने ये इंश्योर किया कि पाकिस्तान में अब कॉर्पोरल पनिशमेंट को बैन कर दिया जाए। कॉर्पोरल पनिशमेंट क्या होती है? वो तशद्दुद, चाहे वो फ़िज़िकल टॉर्चर हो या इमोशनल टॉर्चर हो, जिससे हमारे बच्चों को गुजारा जाता है स्कूलों में, मदारिस में। वो टीचर जो घरों में आकर पढ़ाते हैं, वो कारी साहब जो घरों में आकर बच्चों को कुरान पाक की तालीम देते हैं, अगर वो बच्चों पर हाथ उठाएंगे तो इसको बैन कर दिया गया है। इट्स इलीगल नाउ। बहुत अरसा हो गया, कई साल गुजर गए, बच्चों पर ये तशद्दुद हम देखते आ रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। आपने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी मदारिस में जहां बच्चों को मारा जा रहा है, कहीं घरों पर एक तो बच्चों को अंडर एज काम कराया जाता है, फिर उन पर जुल्म किया जाता है। आपने टायर शॉप पे बच्चों को देखा होगा किस तरह बेदर्दी से उनको मारा जाता है। मैं बच्चों से ये कहना चाहूँगी कि बच्चों, अब आपको इस बात का यकीन हो जाना चाहिए कि अगर कोई बड़ा शख्स आप पर हाथ उठाता है, आपके कान मरोड़ता है, आपको झिंझोड़ता है, आपसे कोई भी ऐसी बात करता है जिससे आप जहनी तौर पर डिस्टर्ब हो जाएं, तो आप अपने बड़ों को शिकायत कीजिए, क्योंकि ये इल्लीगल है, ये गैर कानूनी है। ये इतना ही गैर कानूनी है, ये इतना ही बड़ा जुर्म है जिस तरह चोरी करना जुर्म है। आज हम बात करेंगे इसी बिल के ऊपर जो कि नेशनल असम्बली में पास हुआ, और ये एक हिस्टोरिक बिल है। और बिल की बात की जाए और कानून की बात की जाए तो ऑफ कोर्स लीगल एक्सपर्ट का होना बहुत ज़रूरी है। मेरी पहली मेहमान है हुमा जमील बाबर, जो कि एक लीगल एक्सपर्ट हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमा, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। नहीं, ये तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतना अच्छा टॉपिक चूज़ किया और इस पे बात करना वक्त की भी ज़रूरत है। बिल्कुल हुमा, हम अगर आम अल्फाज में बात करें, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जिन बच्चों पर जुल्म हो रहा है या जिन वालिदैन के बच्चों पर जुल्म होता है, सबसे पहले उनको ये पता ही नहीं कि ये गलत है और ये जुल्म है। बहुत से वालिदैन उस मार को जस्टिफाई करते हैं जो मदारिस में होती है या जो स्कूलों में होती है। आप बताइए कि कॉर्पोरल पनिशमेंट होती क्या है? देखिए, सबसे पहले तो आपने बात की कि हम जस्टिफाई कर देते हैं कि ये जैसे कि गुड फेथ में या बच्चे के अच्छे के लिए या उसको सुधारने के लिए हम मारपीट को एक ज़रिया समझते हैं कि बच्चे को ग्रोन अप किया जा सकता है अच्छे से। अब कॉर्पोरल पनिशमेंट, जैसे आपने पहले भी इसको डिफ़ाइन किया एक सादा या आम अल्फाज में, कि कोई भी ऐसी अजियत या कोई भी ऐसा तकलीफ दे काम जिससे बच्चे की ज़हनी या जिस्मानी नशोनुमा में फ़र्क पड़ता है या उसको तकलीफ देता है, उसको हम कॉर्पोरल पनिशमेंट की डेफिनेशन में जो है वो फॉल इसको करते हैं। अब इसको जो अगर हम एक्ट में देखें जिस तरह से डिफ़ाइन किया गया है और जिस तरह से इसको कैटेगराइजिकली इसको लेके चले हैं और इसमें फिर कनेक्ट किया गया है जो पीपीसी के अंदर असॉल्ट की डेफिनेशन है या जो हर्ट की डेफिनेशन है कि जो ज़ख्म आते हैं उनको भी इसके साथ अटैच किया गया है, तो वो काफ़ी वाइडर एक चीज़ है जिसमें बच्चे को दबाना, उसको सप्रेस करना ज़हनी तौर पे, उसको टीज़ करना, उसको नीचा दिखाना, उसको चूंटी काटना, उसको थप्पड़ मारना, उसको झिंझोड़ना, उसे लोगों के सामने बेइज्जत करना, ये सब चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर फॉल करती हैं। और अगर हम देखें पास्ट ईयर से तो ये जो बिल है काफ़ी डिबेट में रहा है सेशंस में, और जी बिल्कुल 2014 में ये किया गया था, इसको प्रेजेंट किया गया था, लेकिन बात यही है कि वो इतना घुमा है इस चीज़ को और इसी चीज़ पे डिबेट रही है कि फिर गुड विल में किस तरह से बच्चे को मारा जा सकता है। और अगर हम अपना पाकिस्तान पिनल कोड देखें, जो हमारा ताज़ीरात पाकिस्तान जो हमारा लॉ है, उसके अंदर भी सेक्शन 89 इस चीज़ को मतलब आप कह दें कि एड कर रहा था कि आप गुड विल में जो गार्डियन है या जो बच्चे का सरपरस्त है वो गुड विल में उसको मार सकता है। अब वो क्वांटिटी क्या थी मारने की या किस हद तक मार सकता है, अगर हम उसका प्रोवाइजो देखें तो उसमें यह था कि इतना ना मारा जाए कि उसकी डेथ हो जाए या इतना ना मारा जाए कि उसको ग्रीवियस हर्ट हो या बहुत ज़्यादा आप कहें कि ज़ख्म इतना गहरा ना हो। इस बात से तो मुझे एकदम से वो बात भी याद आ गई कि औरत को आप अपनी बीवी को इतना मार सकते हैं कि उसके जिस्म पे निशान ना पड़े। तो स्ट्रैंगल करते हैं अगर मर्द, खुदा न खास्ता एक बीवी को, जिस तरह की होते हैं हालात, उसमें भी तो जिस्म पे निशान नहीं पड़ता। तो ये मेंटालिटी कब ख़त्म होगी
کہ آپ بچے کو یا کسی بھی انسان کو تشدد کے ذریعے کنٹرول نہیں کر سکتے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو ابھی تک ہماری سوسائٹی میں یہی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے کہ کوئی مینٹل ایگنی بھی ہوتی ہے یا کوئی مینٹل اسالٹ بھی ہوتا ہے یا ذہنی طور پہ کسی بندے کو آپ اذیت دے سکتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی بات ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو جسم پہ ہمیں کوئی بروز نظر آ رہا ہے, زخم نظر آ رہا ہے, بس وہی تشدد ہے. جبکہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے عام مدرسہ دیکھیں, اسکول دیکھیں, تو اس میں بچے کو کنسیپٹ سمجھانے کے بجائے اس کو ڈنڈا یا پائپ دکھایا جاتا ہے کہ اگر تم نے یاد نہ کیا یا اگر تم لیٹ آئے تو تمہیں اس سے مار کھانی ہے. اور اگر میں جاؤں تو میری بچپن کی بات ہے کہ ہم مسجد جاتے تھے اور ہم مولوی صاحب بیٹھے ہوتے تھے وہ ربڑ کا پائپ لے کے گیس والا, اور وہ اس سے پیٹتے تھے اور ہمارے نشان پڑ جاتے تھے, کیونکہ وہ گڈ فیتھ ہے, آپ نے سبق یاد کرنا ہے. تو یہ جو ایک سبق یاد کرنے کا طریقہ ہے اس کو بدلنے کی بہت ضرورت ہے. ہما, جب آپ کے ساتھ یہ حادثہ ہوتا تھا, میں تو اس کو حادثہ کہوں گی, تو آپ کیا گھر جا کر اپنے پیرنٹس کو بتاتی تھیں کہ ہم قرآن پڑھنے جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے؟ بالکل, اور اس پہ بھی ظاہری بات ہے, جس دور کی میں بات کر رہی ہوں اس وقت تو یہ مدرسات کا بھی اتنا دور نہیں تھا, مطلب مسجد میں ہی بچے جاتے تھے اور ہوم ٹیوشن کا بھی اتنا زیادہ وہ نہیں تھا. تو اس پہ پھر ہم خود اتنا کانفیڈنس نہیں ہوتا تھا کہ ہم جا کے بتائیں, لیکن پھر ہم نے جا کے بتایا اور پھر سارے جو ہمارے سوسائٹی کے لوگ تھے انہوں نے جا کے بات بھی کی اور یہ سارا کچھ ہوا. لیکن بات وہاں پہ آتی ہے جہاں پہ بچے اپنے والدین کو ڈیلیور نہیں کر پاتے, یا وہ نہیں بتا پاتے, یا وہ اپنے ٹیچرز کے ڈر سے نہیں بتا پاتے کہ اگر میں نے بتایا تو جا کے مجھے آ کے دوبارہ اس نے ٹارچر کرنا ہے. اور ہما, ایک چیز اور بھی ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں اگر بچے پیرنٹس کو بتاتے ہیں یا روتے ہیں تو پیرنٹس کو یہ لگتا ہے کہ یہ بچہ یا علم تعلیم سے بھاگ رہا ہے یا قرآن سے بھاگ رہا ہے. بالکل بالکل, یہ ایک میں کہوں گی کہ بات یہ کہ ٹراما ہوتا ہے بچے کے لیے کہ آپ ایک تو سب سے پہلے جب بھی اگر ہم چائلڈ لا کی بات کریں یا چائلڈ پروٹیکشن لاز کی بات کریں تو میری طرف سے پہلا جو میں کہوں نا کہ ایک میسیج یہی ہوتا ہے کہ اپنے اور بچے کے درمیان اس طرح کی آپ فرینڈشپ پیدا کریں, یا آپ کہتے ہیں اتنا اعتماد ہو بچے کا, وہ آپ کو بے دھڑک ہو کے اپنی بات کنوے کر سکے اور آپ سیریس ہو کے اس کو سنیں. اگر آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ بچہ جان بوجھ کر یہ چیز کر رہا ہے تو وہ کیوں کر رہا ہے, اس کی بھی ریزن ہوتی ہے, سائیکالوجی ہوتی ہے کہ بچے کی کیا چیز ہے. انفارچونیٹ ہمارے تعلیمی مدرسہ میں یا اسکولز میں ابھی تک سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ نہیں ہے کہ آپ بچے کی سائیکالوجی دیکھ کے اس کو بتا سکیں کہ آپ نے آگے کیا کرنا ہے یا آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے. اس پہ بھی میں کہتی ہوں ایک لا بننا چاہیے, اور میں ہمیشہ سے اس کی حامی بھی رہی ہوں کہ ہمارے ہر ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ لازمی ہونا چاہیے. اگر ہم بل کی بات کریں ہما, تو اس سے پہلے بھی بہت سے ایسے بل پاس کرانے کی کوشش کی گئی ہے. اس بل میں ایسے کیا سٹرونگ پوائنٹس ہیں جو آپ کو لگتا ہے جو اس بل کو پہلے جو دوسرے بل تھے ان سے بہتر, مجھے لگتا ہے کہ یہ دس از ویری اسٹرانگ. دیکھیں پہلے جتنے بھی اگر ہم بلز دیکھیں تو وہ کچھ یا تو چائلڈ میریجز پہ ہو گئے, ہم نے دیکھے, یا ورک پلیس اس کے ہم دیکھے اس طرح کے لاز آئے, لیکن کبھی بھی اس طرح کا لا نہیں آیا جو ایک ہر بچہ جس کے اندر فال کرتا ہو, جس میں ہر بچہ اسکول جاتا ہے, کوئی بچہ کسی ورک پلیس پہ جاتا ہے. اب اگر ہم بل کی ڈیفینیشن میں دیکھیں تو جو کوئی بھی ایسا ادارہ جو جہاں پہ بچہ کام کر رہا ہے, یا یتیم خانہ ہے, یا فوسٹر ہوم ہے, یا سب ادارے کو اس نے کور کیا ہے. اور پھر ہم نے اگر ہم چائلڈ کی ڈیفینیشن دیکھیں تو اس میں 18 ایئرس کے بلو جتنے بھی بچے ہیں وہ اس میں فال کر رہے ہیں. اب اگر ہم اس کے میں کہوں کہ اسکوپ کو دیکھیں تو یہ ایک بہت وائڈ لا ہے. ابھی اس میں بہت زیادہ میں کہوں کہ گنجائش ہے کہ ہم اس کو مزید لانگ لے کے جا سکتے ہیں اور اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ اس میں کیا چیز فال کر سکتی ہے, اس کو کیٹیگرائز کیا جا سکتا ہے. ابھی جیسا کہ اس لا میں بھی مینشنڈ ہے کہ ودن 6 months جو ہے وہ رولز بنیں گے اس کے. ابھی اس کے رولز جب بنیں گے تو یہ اور زیادہ ڈیفائن ہوگا. اس میں بہت زیادہ ابھی اس چیز کی تو بہت زیادہ گنجائش ہے کہ اس کو ایگزیکیوٹ کیسے کر رہے ہیں, یہ ایک کوسچن مارک ہے. اس کی ایگزیکیوشن دیکھیے, اگر ہم نے یہ تو اس میں ایک کلاز ہے کہ جو بھی پرائیویٹ ادارہ ہے اگر وہ رجسٹر ہوگا تو سب سے پہلے اس کو ایک کمپلینٹ سیل اسٹیبلش کرنا ہوگا. اگر وہ اسٹیبلش نہیں کرتا, وہ اس کے ایفیڈیوٹ دے گا, اور وہ اسٹیبلش نہیں کرتا تو بعد ازاں اس کی جو رجسٹریشن ہے وہ کینسل کر دی جائے گی. لیکن ابھی جو ایگزسٹنگ ادارے ہیں یا مدرسات ہیں, یا ان کا چیک اینڈ بیلنس کیسے کیا جائے گا, یا وہ بچے کے اندر اس کیسے ایک اعتماد کو پیدا کیا جائے گا کہ وہ جا کے اس کمپلین کو درج کرا سکے, اور کیا ہماری جو ابھی جنرل کورٹس ہیں ان کے لیے اسپیشل علیحدہ سے کورٹس
اسٹیبلش کی جائیں گی جہاں پہ صرف بچے آ سکیں. بالکل ٹھیک ہے, جیسے اب جوونائل ہم ایکٹ دیکھتے ہیں, جوونائل ایکٹ میں بھی جو مائنر کرمنلز ہیں یا جو انڈر 18 ہیں وہ سیپریٹ کورٹس میں پیش کیے جاتے ہیں. بعض اوقات اس کو بھی منگل کر دیا جاتا ہے, لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ جب اگر بچہ کوئی کمپلین لے کے آئے گا, کورٹ میں لے کے آئے گا, تو اس کورٹ کی ہیرارکی کو لے کے کیا وہ کورٹ جو ابھی نارمل کورٹس ہیں اس کے علیحدہ ہوگی یا اسی کورٹ کے پرمیسز میں ہوگی, کیونکہ وہ بھی چیزیں ابھی انڈر ڈسکشن ہیں. یس, یہ بہت مائنر چیزیں ہیں جو فوکس کرنی پڑیں گی. کیا بچے کو یہ تو گلٹ نہیں ہوگا کہ میں خود ہی ایز اے کرمنل آ رہا ہوں, ٹھیک ہے, کیونکہ بچوں کا ماحول بہت میٹر کرتا ہے. بالکل. تو جیسا کہ ابھی ہم صرف ایگزامپل دیکھیں, ہم گارڈین کورس میں بھی دیکھیں, جب بچوں کی والدین سے ملاقات ہوتی ہے I think that's the worst place to be. تو وہ ان کے کیا آپ دیکھیں نا, کیا ان کی بلڈ اپ ہوگا, کیا ان کے مائنڈ میں ہوگا. تو یہ چیزیں ابھی بہت زیادہ اس پہ کام ہونے والا ہے, اس کے رولز پہ, اس کی ایگزیکیوشن پہ, اس کی ڈیفینیشن پہ ابھی بہت زیادہ کام ہونے والا ہے. ہما مجھے یہ بتائیے کہ ہم بات کریں انڈر 18 جتنے بھی بچے ہیں ان پر کسی بھی قسم کا تشدد نہیں ہونا. جو بچے جیلوں میں ہیں, کیا یہ بل ان کے لیے بھی ہے؟ کیا یہ بل ان کو بھی سیکیور کرتا ہے کہ ان پر بھی جیل میں جو تشدد ہوتا ہے, سائیکولوجیکل ہو یا فزیکل ہو ٹارچر, وہ آپ نہیں کر سکتے؟ دیکھیے ابھی جیسا کہ میں نے کہا نا, اس کی ڈیفینیشن میں اگر آپ دیکھیں تو کوئی بھی ادارہ جو سرپرست ہے, جو اس کو بچے کو لے کے چل رہا ہے, وہ اس کے انڈر آتا ہے. اب جہاں تک جیل کی بات ہے تو وہی میں نے کہا ابھی اس میں رولز اسٹیبلش ہونے ہیں. جب رولز اسٹیبلشڈ ہوں گے تو پھر یہ زیادہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایکسپلینڈ ہو جائے گا. اگر ہم صرف اوور ویو لیں اس ڈیفینیشن کا تو یہ ڈیفینیشن میں جیل فال کرتی ہے, لیکن کیا ایکسپلینیشن میں اس کو لے کے جایا جائے گا, یہ ابھی ہم دیکھیں گے جب اس کی ایگزیکیوشن کی باری آئے گی. لیکن اب کوسچن مارک یہ بھی ہے کہ کیا جو جیل کے اندر بچے ہیں ان کا لیگل میں کہوں پلیس کیا ہے, یا ان کی لیگل آئیڈینٹی کیا ہے ود ان جیل. یہ ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے کہ ابھی کیا وہ جو جیل میں بچے ہیں وہ تو باہر جیل سے قدم بھی نہیں نکال سکتے. کچھ تو ایسے بچے ہیں جو 10 سال سے اندر ہیں, انہوں نے جیل سے باہر کبھی دیکھا بھی نہیں ہے. تو ان کے وہاں پہ اگر ہم دیکھیں, اس پہ بھی ایک میں کہوں گی سیپریٹ پروگرام ہونا چاہیے کہ وہاں پہ ان کے حالات کیا ہیں. بیکاز میں ایز اے چیئرمین آف فرام دا اسلام آباد ہائی کورٹ واز, میں پریزنرز کی چیئرمین تھی وومن کمیٹی کی, تو میں نے بہت سارے دورے کیے اور میرا ہمیشہ جو کوسچن آتا تھا وہ فیمیل سے زیادہ بچوں پہ آتا تھا. یعنی کہ وہ بچے جو جیل میں ہے, ایک چارپائی ہے, اس کے اوپر ایک والدہ ہے, اور اس والدہ کے ساتھ 4 بچے ایک چارپائی کے اوپر سوتے ہیں. وہ کیسے سوتے ہیں, ان کی نرشمنٹ کیا ہے, وہاں ان کا فوڈ کیا ہے, یہ بہت ڈیبیٹیبل چیز ہے. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس بل کے ذریعے وہ 4 بچے کیا ہم ان کو سیکیور کر رہے ہیں, ان کے فیوچر کو سیکیور کر رہے ہیں یا نہیں. اگر ہم ہائپوتھیٹیکلی دیکھیں کہ 6 مہینے گزر چکے ہیں اور بل پاس تو ہو چکا ہے اور امپلیمنٹیشن بھی ہو گئی ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, ایک بچے پر تشدد کیا جا رہا ہے, وہ گھر جاتا ہے اور اپنے والدین کو بتاتا ہے کہ میرے ٹیچر نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے, جو بھی جس بھی قسم کا ٹارچر ہے. اب بتائیے کہ ان والدین کو اگلا سٹیپ کیا لینا ہوگا؟ دیکھیے وہ اس لاء میں بھی ڈیفائنڈ ہے, جیسا کہ جو بھی آرگنائزیشن ہے یا جو بھی اس ڈیفینیشن کے اندر ادارے آتے ہیں, اسکول ہیں, مدارس ہیں, یتیم خانے ہیں, آپ کے بورڈنگ جو اسکولز ہیں, سب میں ایک کمپلینٹ سیل اسٹیبلش ہوگا جہاں پہ بچہ خود کمپلین لانچ کر سکتا ہے یا اپنے گارڈین کے تھرو لانچ کر سکتا ہے. اور اگر وہاں پہ کمپلین لانچ نہیں ہوتی یا جو ایگریوڈ پرسن ہے یا جو جس نے کمپلین درج کرائی ہے وہ ان کے فیصلے سے متفق نہیں ہے کہ کارروائی ٹھیک نہیں ہوئی ہے, تو وہ پھر لیٹر آن جو میجسٹریٹ ہے یا جو کورٹ آف میجسٹریٹ ہے جس کو ڈیزگنیٹ کیا جائے گا اسپیشلی اس کام کے لیے, وہ پھر ڈائریکٹلی وہاں پہ کمپلینٹ اپنی لانچ کر سکتے ہیں. اور اگر میں بات کروں سزا کی, کہ اگر پروو ہو جاتا ہے کہ اس بندے نے ظلم کیا ہے اور وٹنسز بھی ہیں اور ہر چیز کلیئر ہے, سزا کیا دی جائے گی اس ٹیچر کو یا اس قاری صاحب کو جنہوں نے بچے پر تشدد کیا ہے؟ دیکھیے جو ابھی اس بل کے اندر اگر ہم دیکھیں جو سزائیں تجویز کی گئی ہیں اس کے اندر ایک تو یہ ہے کہ جبری ریٹائرمنٹ ہے اگر ہینیس کرائمز ہم نے دیکھے, اگر ہم مائنر پنشمنٹس اور اس کو جو میجر پنشمنٹس میں کیٹیگرائز کیا گیا ہے. جو مائنر پنشمنٹس ہیں, ضرور بتائیے کہ وہ کیا جو مائنر پنشمنٹس ہیں اس میں یہ ہے کہ ان کی معطلی ہو جائے گی ٹیمپریری طور پہ, یا ان کو جو ہے چھوٹی سیٹ پہ ان کو واپس کر دیا جائے گا, یا ان کی جو ہے کچھ عرصے کے لیے ان کو فار ایگزامپل 6 سے 3 ماہ کے لیے ان کو معطل کر دیا جائے گا, یا ان کی ڈیوٹیز وہ نہیں دے سکیں گے. اور اگر ہم میجر میں دیکھیں تو میجر میں ان کی جبری موت
ریٹائرمنٹ ہے جی ان کو نوکری سے برخاست کیا جا سکتا ہے, ڈسمس کیا جا سکتا ہے ان کو, مطلب اس کو اس طرح سے لے کے چلا گیا ہے. اور اگر خدا نخواستہ کچھ ایسی چیز ہے جو گریویس ہرٹ ہے جی یا جہاں بچے کی موت ہے, اچھا یہ چیز بہت زیادہ میں کہوں گی اس پہ غور کرنے والی بات ہے, یا ہماری عام عوام کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ وہ پنشمنٹس ڈیفائن کی گئی ہیں جو کہ اس کا سرپرست رہتے ہوئے ایک لمٹ کی حد تک ان کی لیکن جہاں پہ بچے کو مارا گیا ہے یا اسالٹ ہے یا ہرٹ ہے تو وہ پی پی سی پاکستان تعزیرات پاکستان ڈیل کرے گا, اور اس کے اندر جو ہمارے جنرل لاء کے اندر جو سزائیں دی گئی ہیں ان کا اطلاق بھی ہوگا. اوکے ٹھیک ہے, یہ تو ان کی وہ سزا ہوگی جو اس لاء کے اندر ہے. ساتھ ساتھ اگر کوئی زخم آتا ہے تو وہ اکارڈنگ ٹو جو انجری ہے اس کے مطابق اس کو سزا ہوگی, اس میں قید بھی ہے, اس میں جرمانہ بھی ہے, اس میں اگر خدا نخواستہ ہم جتنے کیسز دیتے ہیں جیسے ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ پھر 302 کا اطلاق ہوگا جو کہ پی پی سی کے انڈر فال کرتی ہیں. آپ نے جس طرح ڈیتھ کی بات کی میرے ذہن میں ایک دم حسنین بچہ جو کہ ایک پرائیویٹ اسکول کا, کیونکہ ہمارے یہاں کانسیپٹ ایک یہ بھی ہے کہ صرف گورنمنٹ اسکولوں میں مارا جاتا ہے, مدارس میں مارا جاتا ہے, وہ بچہ تو پرائیویٹ اسکول میں پڑھ رہا تھا, اس نے سبق یاد نہیں کیا تو اس کی ٹیچر نے دیوار سے دے مارا اور وہ اپنی زندگی کی بازی ہار بیٹھا. تب تک اس طرح کی کسی بل پر بات نہیں ہو رہی تھی, خاموشی تھی, لوگ نہیں جانتے تھے کارپورل پنشمنٹ غلط ہے. اب اس کے والدین اگر بدلہ لینا چاہیں تو کس طرح لے سکتے ہیں؟ اس طرح کے حسنین جیسے تو کئی بچے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کھو دی, تو اس بل کے ذریعے ان پیرنٹس کے لیے کیا سہولت ہمیں نظر آتی ہے؟ دیکھیے ایک تو یہ کہ جب کوئی لاء پاس ہوتا ہے تو اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا اگر میں آسان الفاظ میں کہوں تو اس کا اطلاق کب سے ہوتا ہے. کچھ قانون ایسے ہیں جو اس کا اطلاق تب سے سٹارٹ ہوتا ہے جس دن وہ پاس ہوتا ہے, مطلب کہ جس دن سے پاس ہوگا اس کے بعد سے جو بھی کیسز آئیں گے ان سے یہ سیکشنز لگنا سٹارٹ ہوں گے یا یہ لاء ان پہ امپلیمنٹ کرے گا. جو پہلے کے ہوں گے ان پہ یہ نہیں کرے گا. جیسے اگر ہم جوونائل ایکٹ دیکھیں جو مائنر کا جو قانون تھا مائنر کرمنلز کے لیے, اس کا اطلاق جس دن سے وہ آیا تھا تب سے ہوا, پہلے سے نہیں ہوا. سو اس طرح سے ایک یہ بھی چیز ہے. اور جو بات ہم وہ کریں حسنین کے کیس کی بات کریں تو اس پہ 302 مطلب کہ آپ کہیں کہ کیپٹل پنشمنٹ کا اطلاق ہوتا ہے. وہ قتل ہے, وہ انٹینشنل, آپ اگر کہیں کہ میں نے انٹینشنل نہیں کیا, دیوار سے پکڑ کے مارنا ہی ایک میں کہوں گی کہ انٹینشن کو ظاہر کر دیتا ہے کہ یہ انٹینشنل مرڈر تھا. اور اس کے اندر جب میجر کیپٹل پنشمنٹ ہو تو کیپٹل پنشمنٹ پہلے اطلاق ہوتی ہے. فار ایگزامپل اگر 3 سال قید اور پھانسی کی سزا ہے فار ایگزامپل, تو ہمارے جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ پھانسی کا اطلاق پہلے ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ 3 سال قید کاٹے گا اس کے بعد پھانسی ہوگی. تو جو بھی میجر پنشمنٹ ہوتی ہے اس کا اطلاق پہلے کر دیا جاتا ہے. اور اب اگر ہم حسنین والے یا اس طرح کے بچوں کے جتنے بھی کیسز دیکھیں تو پہلے تو یہ تو حسنین کی جو میں کہوں کہ کلاس فیلوز تھے یا جنہوں نے ایک ایویڈنس دے دی یا وہ ایک چیز ہو گئی, تو ہمارے ہاں سی سی ٹی وی ہونا بھی بہت ضروری ہے. جی اب اس بل کے اندر یہ بھی ہونا چاہیے کہ جہاں پہ جتنے بھی سکولز یا انسٹیٹیوشنز یا چیزیں وہاں پہ سی سی ٹی وی کیمراز امپورٹنٹ ہوں, وہاں لگے ہوں تاکہ چیک اینڈ بیلنس ہو سکے. اب ایک چھوٹا بچہ فار ایگزامپل اگر پلے گروپ یا نرسری کا بچہ, وہ نہیں بتا سکے گا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے. سو یہ ساری چیزیں ریکارڈڈ ہونی چاہیے. یعنی کہ بچوں کو پروٹیکشن دینے کے لیے بڑوں پر نظر رکھنی ضروری ہے, which is such a shame. بڑے تو بچوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں لیکن کئی جگہوں پر ہمیں بچوں کو بڑوں سے پروٹیکٹ کرنا ہوگا. تھینک یو سو مچ ہما, آپ نے بہت ایزی الفاظ میں ہم سب کو بتایا کہ یہ بل کیا ہے اور اپنے بچوں کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں. اس بل کی اچھی بات یہ ہے کہ اس میں صرف فزیکلی اگر کوئی آپ کو اسالٹ کرے یا آپ کو تکلیف دے وہی نہیں آتا. اس زمرے میں اگر کوئی مینٹلی بھی آپ کو اسالٹ کر رہا ہے وہ بھی سزا کا مستحق ہے. بریک کے بعد ہم بات کریں گے سائیکولوجیکلی ان بچوں پر کیا گزرتی ہے جن پر تشدد کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں یہ جو ایک سماجی رویہ ہے کہ بچے کو مار کر کنٹرول کرنا ہے, مار کر پڑھانا ہے, کیا اس مار کا کبھی فائدہ بھی ہوا ہے؟ آفٹر شارٹ بریک اسٹے ود اس.
वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में कॉर्पोरल पनिशमेंट को बैन कर दिया गया है, जो कि एक हिस्टोरिक मूव है। हम अगर बात करें बच्चों को मारने की नौबत आखिर आई क्यों? इतने साल गुजर गए और हमारे बच्चे तशद्दुद का शिकार हैं, और वो कहते हैं चलें देर आए दुरुस्त आए, अभी इस पर बहुत काम होना बाकी है। साइकोलॉजिकली जिन बच्चों को हम ट्रॉमेटाइज्ड कर चुके हैं, या वो बच्चे जो तशद्दुद का शिकार रह चुके हैं, उनको आगे बेहतर मुस्तकबिल हम कैसे दे सकते हैं, उनके अंदर हम सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे पैदा कर सकते हैं, ये बात बहुत ज़रूरी है। मेरी अगली दो मेहमान बहुत स्पेशल हैं, उन्होंने बच्चों के लिए बहुत काम किया है। पहली मेहमान का नाम है अफशां तहसीन, जो कि चेयरपर्सन है नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, और उनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर आयजा यज़दानी, जो कि कंसल्टेंट हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। बच्चों को हमने बड़े सालों के बाद आज ये एहसास दिलाया है कि हम उनकी तकलीफ़ समझते हैं, एंड वी आर हेयर टू प्रोटेक्ट यू। हम बड़े हैं लेकिन हम आपको बड़ों से ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इस बिल को आने में इतनी देर क्यों हो गई? थैंक यू वेरी मच मुनीबा। इनफैक्ट मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि आपने इतने इम्पॉर्टेंट मौजू को आज सिलेक्ट किया और उसको बात की। और देर तो बहुत हो गई है, लेकिन आई मस्ट से कि चलें फाइनली एक अच्छा आगाज़ हुआ है इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन, और एक बहुत ही हिस्टोरिक अचीवमेंट है मैं समझती हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा इशू है जिसने कि हमारी तमाम जो पाकिस्तान के अंदर बच्चों की पॉपुलेशन है उसको डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली बहुत बैडली अफेक्ट किया, और एक वन ऑफ द मेजर कॉजेज होता है जो किसी भी बच्चे की पूरी पर्सनैलिटी को ना सिर्फ उसके बचपन में डिस्टॉर्ट कर देता है, बल्कि जब वो बड़े भी हो जाते हैं तो उसको वो ट्रॉमेटाइज, वो ट्रॉमा, वो सारी मेमोरी जो है उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती है, और फिर आगे चल के अफेक्ट करती है उसके ऊपर भी और उससे रिलेटेड लोगों के ऊपर भी और सोसाइटी एट लार्ज पे भी। लेकिन मैं समझती हूँ कि इस बिल के आने से पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ही मस्बत तब्दीली आएगी, और हमारे यहाँ हमारे जो बच्चे हैं उनको एक बहुत ही बेहतर कंड्यूसिव पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलेगी। एटलीस्ट अब हमारे पाकिस्तान के बच्चों के पास एक ऐसा लीगल कवर मौजूद है कि जिसको इस्तेमाल करके अगर बच्चों के साथ किसी किस्म की वायलेंस, तशद्दुद, ज्यादती, मारपीट और बच्चों का जो एक्सप्लॉयटेशन हो रही है कम से कम वो नहीं हो सकेगी। और सबसे खूबसूरत बात जो इस बिल की है, मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ उन तमाम लोगों को जो इस बिल के को आगे पास कराने में और इसको लीड करने में जिनका लीड रोल था, कि भाई इसके अंदर हमने तमाम जो बच्चे, चाहे वो फॉर्मल हमारे पास सेटअप है, इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे तालीमी अदारे हैं, रिलीजियस अदारे हैं, वर्क प्लेस है, काम करने की जगह है, जिसमें केयर इंस्टीट्यूट्स हैं, जिस तरह रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, फिर अल्टरनेट केयर जिसको कहते हैं कि बच्चे अगर अपने घरों में नहीं हैं और दूसरे यतीम खाने और इस तरह के केयर इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे बच्चों को रखा जाता है। इवन पेरेंट्स तक के अपने घर तक जो इसके अंदर डाल दिया गया कि जहाँ जहाँ पे बच्चे होंगे वहाँ तक इस कानून की अमलदारी होगी। इसका मतलब है कि हमने बहुत खूबसूरत तरीके से इस कानून के अंदर वो तमाम शिकें शामिल की हैं जो कि बच्चों को आगे चल के तहफ़्फ़ुज़ दे सकती हैं। डॉक्टर साहिबा, हमारा एक समाजी रवैया ये है, और ये अब से नहीं, ये कई सालों से है, कि बच्चे को मारे नहीं ना तो बच्चे ठीक नहीं होते। जिस बच्चे को बचपन में मार पड़ती है ना, वो बच्चा बिल्कुल सीधा होता है। ये बच्चे को सीधा करने के चक्कर में हम क्यों जाबिर बन जाते हैं और बच्चे को मजलूम बना देते हैं? देखिए, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं ये सारी चीज़ें, और इस बिल के साथ आई होप इट विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस, क्योंकि हम बड़े जो हैं हमें इसी चीज़ के साथ पाला गया है कि तो हमारी बेहतरी के लिए मारा है जी, ठीक है। अच्छा, होता क्या है कि बेहतरी की ना कोई हद नहीं है कि एक हल्की सी टिक है या थप्पड़ है या डंडा है या क्या है। तो इसको ख़त्म करने के लिए, सोच को ख़त्म करने के लिए ये बड़ा ज़रूरी है। जब हम कहते हैं ना तुम्हारी बेहतरी, प्रॉब्लम सारी ये है कि ना हमने वायलेंस को नॉर्मलाइज कर दिया। इट्स ओके, मार दिया तो कोई बात नहीं। तो ये हमने फिर उस्तादों को भी इजाजत दे दी कि ठीक है। मेरे पास लिटरली मैंने पब्लिक प्लेसेस में मदर्स को देखा है, या कई दफ़ा जैसे मैं फील्ड में होती हूँ तो मदर्स कहती हैं आप जो मर्जी करें, हम मारें बच्चे, हमारे बच्चे को। अब देखें कितना साइकोलॉजिकली डैमेजिंग है कि आप एक बच्चे को मारने का सोच सकते हैं या किसी को इजाजत दे सकते हैं, और उसके बाद आपने उस बच्चे को एक चीज बना दी है ना, एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट बना दी, एक जो ना सोच सकता है, ना महसूस कर सकता है, ना रिएक्ट कर सकता है, और जो मर्जी कर ले। तो आपने बेसिकली एक सोसाइटी जो हमारी सदियों से आ रही है ना, देखें जब चाइल्ड मैरिज थी इधर,
चाइल्ड लेबर था, तो ये पिछले 200-300-400 सालों पे तो ऐसे ही जा रहा है ना, प्यूबर्टी 11-12-14 साल पे बच्चों की शादियां हो जाती थी सब कॉन्टिनेंट में, तो हम तुमको अडल्ट समझते हैं, तो लिहाजा हमने बच्चों को अंडरस्टैंड ही नहीं किया कि वो बच्चे हैं कि क्या है। ये तो अब जब हमने साइंस पढ़ी, साइकोलॉजी पढ़ी कि बच्चों की कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेजेस होते हैं, तो 3 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा और 12 साल का बच्चा वो 20 साल के शख्स के बराबर नहीं है, ठीक है। तो वो ट्रॉमेटाइज भी होता है, उसका अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट खराब होती है और वो सारी लाइफ उन चीज़ों को लेके चलता है। अब जब यही बच्चे अडल्ट्स बन गए तो उनको तो और कोई तरीका ही नहीं आता। आप समझ ना, मैं तशद्दुद है, तशद्दुद में आँख खोली तो उनको लगता है कि यही एक तरीका है इंसान को कंट्रोल करने का। यही हम कहते हैं ना, रोल मॉडल्स, बड़े रोल मॉडल। तो घरों में जब बच्चों को बात नहीं सुनी गई, उनको अहमियत नहीं दी गई, अच्छा फिर आप मेजर लाइफ डिसीजंस बच्चों की अपनी करवाते हैं, तुमने वो पढ़ना है या पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, हम पढ़ाएं, मर्जी। सब्जेक्ट क्या पढ़ना है, हमारी मर्जी। तुम काम करोगे, हमारी मर्जी। तुम शादी करोगे, हमारी मर्जी। हम तो वालिदैन हैं। तो देखिए, इस मैं कहती हूँ वाइल्ड कार्ड है पेरेंट्स का, और हम बड़ा बुरी तरह यूज करते हैं। हम इमोशनली बच्चों को ब्लैकमेल करते हैं, फिजिकली एक्सप्लॉइट करते हैं। तो देखें, तशद्दुद या जिस्मानी हो या साइकोलॉजिकल, वो तशद्दुद होता है। और तशद्दुद अगर उस्ताद करे, मैं तो कहती हूँ अगर वालिदैन भी करें तो तशद्दुद है। आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। बिल्कुल। अफशा, अगर मैं बात करूं एनसीआरसी की, जिसकी आप चेयरपर्सन हैं, एक तो बताइए कि उसका क्या रोल है बच्चों को प्रोटेक्शन देने में, और ये बिल कितना सपोर्टिव होगा आपके इदारे के लिए? आई थिंक ये बिल बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होगा। सबसे पहले तो मैं आपको एनसीआरसी या नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड के बारे में बता दूं कि ये जो कमीशन बना है ये 30 साल के बाद बना। जैसे कि आपको पता है, हुकूमत पाकिस्तान ने 1989 में जो अक़वाम मुत्तहिदा का बच्चों का आलमी मुआहदा है उसको साइन किया था और फिर 1990 में उसको रेटिफाई किया था। तो रेटिफिकेशन के बाद ये जो कंसर्न स्टेट होती है उस पर बाइंडिंग हो जाता है कि जो भी आलमी मुआहदा है बच्चों के हकूक़ का, उसकी इम्प्लीमेंटेशन पाकिस्तान में इंश्योर की जाए। तो ये उसकी ऑब्लिगेशन के तौर पे बना है। देर आयत दुरुस्त आयत, क्या पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा कमीशन बन गया है जिसकी के रीच जो है वो अक्रॉस पाकिस्तान है। कोई 18वीं तरमीम वाला मसला भी नहीं है कि हम किसी ख़ास फेडरल तक ही महदूद हैं। तो एक तो ये पूरे पाकिस्तान में काम करेगा, और इसकी जो कंपोजिशन है इसके अंदर, अदर दैन चेयरपर्सन माई सेल्फ, इसके अंदर हर सूबे से एक एक मेंबर सेलेक्ट किया गया है। और फॉर द फर्स्ट टाइम जो एक इसमें अच्छी बात है, 2 चाइल्ड मेंबर भी इसके अंदर हैं। और बहुत ही एक्टिव बच्चे हैं माशाल्लाह, एंड वेरी वेरी पार्टिसिपेटिव एंड ब्रिलियंट बच्चे इसके अंदर शामिल हैं, बड़े एक्टिवली बच्चों पे बात करते हैं। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से एक्स ऑफिशियो एंड नॉट लेस देन ग्रेड 20, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से एक्स ऑफिशियो एंड नॉट लेस देन ग्रेड 20, फिर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स से हैं। फिर जो हमारे पाकिस्तान के अंदर नेशनल कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स और नेशनल कमीशन ऑफ स्टेटस ऑफ वुमेन है, उनके चेयरपर्सन भी इसका हिस्सा हैं। फिर चारों सूबों में जो कमीशंस या ब्यूरो या अथॉरिटीज़ बनी हैं उनके हेड्स भी इसका हिस्सा हैं। इसके पास कुछ मैंडेट है, कुछ पावर्स है और कुछ फंक्शन है। इसका मैंडेट ये है कि ओवरऑल ये पाकिस्तान के अंदर एक मॉनिटरिंग और ओवरसाइट बॉडी है, एक स्टैट्यूटरी फंक्शन है कि जहाँ जहाँ पे भी बच्चों की वायलेशंस होंगी बच्चों के राइट्स के हवाले से, ये कमीशन उसका नोटिस लेगा। और इसके पास एक और मैंडेट भी है सबसे ज़्यादा, कि जो जितने भी मुल्क के अंदर लीगल लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स हैं या जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अदारे हैं, उसके हवाले से ये पॉलिसी रिकमेंडेशन दे सकता है फेडरल गवर्नमेंट को कि ये काम होना चाहिए या ये काम ठीक नहीं हो रहा या इस काम को करने की ज़रूरत है। फिर इसके पास अवेयरनेस रेजिंग का भी एक पूरा मैंडेट है। फिर बच्चों के जो ट्रैफिकिंग, अब्यूज़, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, चाइल्ड लेबर, इस तरह के जितने भी इश्यूज़ हैं उस पे काम करने का इसके पास मैंडेट है। बच्चों के डेटाबेस बनाना और बच्चों के लिए एक रेफरल सर्विसेज करके बच्चों को सपोर्ट करना। फिर जितनी भी इंटरनेशनल लेजिस्लेशन है जिसका कि पाकिस्तान के अंदर उसकी कंप्लायंस इंश्योर कराना भी इसका मैंडेट है। इसके अलावा इसको 2 पावर्स भी दी गई हैं। एक तो वी कैन इंक्वायर, जनरेट इंक्वायरी, अगर कहीं पे भी इसमें वायलेशन होती है और उसमें चाहे वो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, ऑटोनमस बॉडीज़ हैं, पब्लिक प्राइवेट जो है कोई भी अदारा है उसको हम पूछ सकते हैं। सेकेंडली हमें कोर्ट के थ्रू भी हमें पावर्स दी गई हैं कि वी कैन ऑफ कोर्स समन समबडी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे मुल्क के बच्चे महफूज हैं भी और मजीद भी उनको तहफ़्फ़ुज़ हम प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी ये कमीशन 28 फरवरी को बना है 2020 में, इस रीसेंट कमीशन। इसके तहत हमने अपने काम का आगाज़ भी कर दिया है और हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ ये एक बहुत ही इफेक्टिव रोल प्ले करेगा अपने बच्चों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंशाल्लाह।
ڈاکٹر صاحبہ اسکولوں کی اگر بات کریں, مدارس کی بات کریں, پڑھایا جاتا ہے, قرآن پڑھایا جاتا ہے تو مارا جاتا ہے, اور یہ باتیں ہم صرف کہہ نہیں رہے, یہ سوشل میڈیا پہ آپ ویڈیوز دیکھیں تو آپ کی روح دہل جاتی ہے کہ کوئی شخص اتنا کیسے کر سکتا ہے کوئی, اور اس میں مرد حضرات بھی شامل ہیں, اس میں خواتین بھی بچیوں کے بال نوچ رہی ہوتی ہیں اور اس طرح کی بے دردی سے ان کو مار رہی ہوتی ہیں. لرننگ ڈس آرڈرز کیا کیا ہو جاتے ہیں ان بچوں کے اندر جن کو تشدد کے ذریعے پڑھایا جاتا ہے کہ سبق یاد نہیں ہے تو مار دو. دیکھیں یہ جو خوف ہے نا, خوف و ہراس, یہ آپ کی جو برین ہے نا ایک دم برین کو شرنک کر دیتا ہے. اگر ہم برین سکینز دیکھتے ہیں نا بچوں کے جو ٹراماٹائزڈ ہیں, باقاعدہ ان کی برین کی ڈیولپمنٹ رک گئی ہے. ایون ہم نے انفنٹس پہ بھی جو اسٹڈیز کی ہے نا, چھوٹے بیبیز پہ 3-4 مہینے کے, ان کو بھی جو بہت روتے ہیں, بھوک سے روتے ہیں یا گھر میں شور شرابہ ہوتا ہے, ان کی بھی برینز شرنک ہونا شروع جاتی ہیں. تو آپ بچوں کو دیکھیں نا, وہ ذہن ہم کتنے معاف ہو گیا, تو وہ فریز کر جاتے ہیں اینڈ دے ڈونٹ نو واٹ ٹو ڈو. اسی میں ان کا سارا جو ایک باڈی کا سسٹم ہوتا ہے نا رسپانس کا, وہ سیٹ ہو جاتا ہے. یہ ساری لائف کے لیے نا یہ پیٹرن بن جاتا ہے کہ کبھی اگر لڑکیاں ہیں, کوئی پیرنٹ یا ہسبینڈ یا اولاد ان پہ جب اونچا بولے گی تو وہ رسپونڈ نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے نا, تو یہ ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھانا, خاموش ہو جانا, جی یہ سب اسی کا امپیکٹ ہے کہ بچپن سے آپ کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے. دیکھیں یا تو آپ دیکھیں 3 رسپانس ہوتے ہیں, فائٹ, فلائٹ یا فریز. میں ایسی خواتین کو جانتی ہوں بچپن میں ایسے حالات دیکھتے ہیں کہ آج بھی وہ تشدد میں رہ رہی ہیں, لیکن وہ ہر وقت ہسبینڈ کو یا بچوں کو خوش کرنے کے چکر میں رہتی ہیں کہ وہ والی سچویشن نہ کریٹ ہو, اور خود اندر سے انتہائی ڈپریسڈ ہے. تو وہ دیکھیں نا, مائنڈ نئے طریقے نہیں سوچ پاتا. اب جو ہمارے یہ استاد وغیرہ, یہ ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو مرضی کر لیں, ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, جی ان پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, جی, اور اپنی جو میں خیال جو اپنی ان کی گروتھ تھی یا اپنے ان کے جو سٹریسز وغیرہ تھے, ایک تو وہ نکالتے ہیں. ایک یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں انٹر جنریشنل وائلنس, جو انشاءاللہ یہ بل ختم کرے گا, کہ جو خود بھی مار کھائی, آپ کو بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا, پرابلم سالونگ نہیں آتی, آپ کو اگلے کو ٹائم نہیں دینا آتا. اب لرننگ ڈس آرڈرز کیا ہو رہے ہیں بچوں کے, ایک تو ڈراپ آؤٹ ریٹ بہت زیادہ ہوتا ہے, جی ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ بچوں کو اگر نہیں سمجھ آ رہی اور اگلا کہتا ہے کہ تمہیں مطلب انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر سک رہا کہ اس بچے کے کیا ایشوز ہیں, تو وہ بچے نے پڑھنا کیسے؟ تو انٹیلیجنٹ ہوگا. ہم انٹیلیجنٹ اس طرح دیکھتے ہیں کہ باقی وہ سب اپنے کام کر رہے, پڑھائی سے بھاگ رہے, تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کو لرننگ انوائرمنٹ اچھی نہیں مل رہی, یا پھر وہ پڑھائی سے نہیں, جو پڑھا رہا ہے شاید اس سے بھاگ رہا ہے. ایگزیکٹلی. اور اتنا وہ ایک بن جاتا ہے کہ وہ شفٹ ہو جاتا ہے کہ سبھی ایسے پڑھاتے ہیں تو میں نے پڑھنا نہیں ہے, تو پرابلمس تو پھر پڑھائی میں بہت زیادہ آ جاتی ہیں. اور ڈاکٹر صاحبہ اگر ہم اس ابیوز کی بات کریں, ٹارچر کی بات کریں, تو دیر از نو اینڈ ٹو اٹ, کیونکہ ہم نے کتنی جگہوں پر ہی دیکھا کہ پہلے ایک تھپڑ سے بات شروع ہوتی ہے, پھر اس کے اندر جنسی تشدد بھی آتا ہے, اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کے اندر بچے کی جان بھی لے لی جاتی ہے. تو وہی بات کہ یہ ڈر ہم کیسے بٹھائیں اپنے بڑوں میں کہ اگر آپ بچے پر ہاتھ اٹھائیں گے نا تو اس کی سزا بھی ہے. تو سزا کیا ہے اگر بڑے ہاتھ اٹھائیں بچوں پر؟ دیکھیں اس کے میں پھر واپس اسی بل کی طرف آتی ہوں کہ اس بل کے اندر اگر آپ اس کو تفصیل سے پڑھیں تو عام عوام کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ اس بل کے اندر بڑے الگ الگ کر کے سب سے پہلے تو یہ ڈیفائن کر دیا گیا ہے کہ جو 18 سال تک کہ وہ بچہ تصور کیا جائے گا, اور اس میں آپ کا فزیکل ہارم کی بھی ڈیفینیشن دے دی گئی ہے کہ ہارم کیا ہے, مار پیٹ تشدد کیا ہے. اگر آپ تھوڑا سا واضح کر دیں, کیونکہ میں تھوڑا سا بتا چکی ہوں, لیکن میں چاہتی ہوں آپ بھی بتائیں. میں یہ اس لیے بالخصوص کہہ رہی ہوں کہ اس کے اندر بہت زیادہ تمام اب اس وقت چاہے والدین ہیں, چاہے اساتذہ ہیں, چاہے ادارے ہیں, چاہے وہ کام کی جگہ ہے, مالکان ہیں جنہوں نے بچوں کو اپنے گھروں میں رکھا ہوا ہے یا گھروں سے باہر فارمل انفارمل لیبر میں ہیں, کسی بھی جگہ پہ بچے ہیں, تو یہ بتا ہم دیں کہ اس بل کے اندر بہت الگ سے تفصیلاً بتا دیا گیا ہے کہ فزیکل جسمانی تشدد یا پھر ایموشنل نفسیاتی تشدد, ہراسمنٹ, دونوں کو اس کے اندر کور دیا گیا ہے. اس میں آپ کان کھینچنا,
اس کو تھپڑ مارنا، اس کو ہاتھ سے مارنا، سوٹی سے مارنا، کسی ڈنڈے سے مارنا، کسی قسم کی اس کے بال کھینچنا، کسی بھی قسم کا جسمانی جو تشدد ہوگا وہ اس کے اندر الگ الگ بیان کر دیا گیا ہے. اس کے اوپر کوئی پانی پھینکنا، اس کو دھکا دینا، کسی بھی قسم کے اس کے اوپر جسمانی تشدد. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اس بچے کے اوپر اس طرح کا ایموشنلی اگر اس کو ہراس کیا گیا ہے، اس کو اگر تذلیل کی گئی ہے، اس کو گالی گلوچ کی گئی ہے، اور کسی قسم کا اس طرح کا رویہ برا رکھا گیا ہے جس سے کہ بچے کے اوپر نفسیاتی اثرات بھی ہوں گے، بچہ ڈرے گا، بچہ سہمے گا، تو یہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل کر لی گئی ہیں. تو اب تمام لوگوں کو بہت ہی اس چیز میں کوشیس ہونا پڑے گا اور ان کو دیکھنا ہوگا کہ وہ بچوں کو اب ڈسپلننگ کرنے کے لیے، چاہے وہ انٹینشنلی کر رہے ہیں یا ان انٹینشنلی کر رہے ہیں، ان کو اب اس کے لیے بچوں کے لیے مثبت طریقے اختیار کرنا پڑیں گے، نہ کہ آسان طریقہ کہ بچے کو تشدد کر دیا جائے، مار پیٹ کر دی جائے اس حوالے سے کہ جی وہ تو بچے کی اصلاح کر رہے ہیں. تو اس کی بہت زیادہ سزائیں ہیں، اور اگر یہ لوگ جو جابس پہ لوگ ہیں وہ کریں گے تو ان کا ڈیموشن بھی ہو سکتی ہے، ڈسمسل بھی ہو سکتا ہے، سسپینشن بھی ہو سکتی ہے، ان کی فورس ریٹائرمنٹ بھی ہو سکتی ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں ہمیں دیکھنا پڑے گا. اس کے علاوہ بچے بہت سارے، پہلے تو یہ مسئلہ تھا کہ جی گھروں میں بچے کام کر رہے ہیں، ورک پلیس پہ ہیں، کام کرنے کی جگہ گھروں میں یا گھروں سے باہر بازاروں میں، دکانوں پہ، جہاں پہ بھی، اس کو بھی اس میں شامل کر دیا گیا ہے. مدرسہ کو بھی اس میں شامل کر دیا گیا ہے، ریلیجیس اداروں کو بھی شامل کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ اس میں جتنے بھی بچوں کے جو یتیم خانے ہوتے ہیں، جو بچوں کے گھروں کے علاوہ ایسے کیئر انسٹیٹیوٹس ہیں، آلٹرنیٹ کیئر ہے، جو بچے گھروں کے علاوہ کہیں اور ان کا کوئی نہیں ہے رکھا جاتا ہے، اگر وہاں پہ بھی ایسے واقعات آئیں گے تو اس بل کے ذریعے ان کا نوٹس لے لیا جائے گا. اور ایک اور چیز میں بتا دوں، اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ لا بن جاتا ہے، اس میں یہ کلیئرٹی نہیں ہوتی کہ بھئی اب بچہ اگر ہوگا تو کہاں اس کے اندر وہ جائے گا کمپلین لے کے. شروع میں ایک تھا کہ ایک گورنمنٹ کی کمیٹی ہوگی، وہاں کمپلین ہوگی، لیکن جس طرح میں ناز اکبر صاحبہ کو مبارکباد دینا چاہوں گی، انہوں نے لیڈ کی، شیری مزاری صاحبہ کو ایکولی مبارکباد دینا چاہوں گی، شہزاد رائے کو دینا چاہوں گی کہ انہوں نے پھر بعد میں ہمارے جو منسٹر ہیں انہوں نے اس میں ایڈ کرایا کہ اب آپ کمیٹی کے پاس نہیں جائیں گے بلکہ آپ کورٹ کے پاس جا سکتے ہیں، آپ میجسٹریٹ کے پاس جا سکتے ہیں، بچہ کمپلینٹ لے کے جا سکتا ہے. تو اب ایک بہت ہمیں واضح طور پہ ہمیں پتہ چل گیا کہ اب بہت آسان ہے. جب یہ بل آگے چل کے امپلیمنٹ ہوگا تو آپ آرام سے کورٹ میں جا کے اس کمپلین اپنی رجسٹر کرا سکتے ہیں اور وہ سنی جائے گی. تو مجھے لگتا ہے کہ اب ہمارے ہاں جہاں پہ بھی ہمارے ایڈلٹس ہیں، جو کیئر ٹیکرز ہیں، چاہے وہ پیرنٹس ہیں یا وہ ادر کیئر ٹیکرز ہیں، چاہے وہ ٹیچرز ہیں، تو ان کو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ ان میں اپنے بیہیویئر میں چینج لانی ہوگی. پیرنٹس کو پازیٹیو پیرنٹنگ کی طرف آنا ہوگا، ٹیچرز کو ٹرینڈ ہونا پڑے گا. میں سمجھتی ہوں کہ کبھی کبھار اکثر اسکولوں میں ہوتا ہے کہ دیکھیں ہم اس وقت سرکاری اور پرائیویٹ دونوں کی بات کرتے ہیں کہ یہ مشکل ہوتا ہے کہ سرکاری اسکولوں میں 100 بچہ ہے. اب 100 کو کیٹر کرنے کے لیے ہو سکتا ہے ٹیچر کبھی اپنا ٹیمپر لوز کر لے، ڈیلی 30 بچے ہونے چاہیے، لیکن پھر آپ کو ٹریننگز کی بہت ضرورت ہے، اپنے اساتذہ کو ٹریننگز کرانے کی ضرورت ہے. اسکولوں کے اندر سائیکو سوشل آپ نے اسٹریس کاؤنسلرز رکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ تمام ٹیکنیکس آپ کے اساتذہ کو پتہ ہونی چاہیے. ساتھ ساتھ ایک اویئرنیس بچوں کو بھی ہونی چاہیے کہ بچوں کو اپنے رائٹس کا پتہ ہو اور ان کو یہ بھی معلوم ہو کہ ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ بچوں کو جب یہ سمجھ لگنے لگتی ہے کہ یہ تو ان کے رائٹس کے اگینسٹ، ان کے اوپر بہت زیادہ ایسے جو وائلنس ہوئی ہے، تشدد ہوا ہے، ہراسمنٹ ہوئی ہے، انڈائریکٹلی ان کو ٹانٹ کی وجہ سے ان کی پرسنالٹی ڈسٹارٹ، تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. اپنا خوبصورت بچپن وہ اسی سٹریس میں گزار کے اپنا بیوٹیفل جو گرو کر سکتے تھے، بہت ساری ان کی پرسنالٹی میں نیگیٹو چیزیں بھی آ چکی ہوتی ہیں. تو یہ ایسے ایسپیکٹس ہیں جس کے لیے تمام جو ہمارے ایڈلٹس ہیں، بچوں کے کیئر ٹیکرز ہیں، ان کو یہ رجسٹر اب کر لینا ہے کہ ناؤ دیر از اے نیو رجیم. اب ایک تبدیلی لانی ہے تاکہ آنے والی نسلیں جو ہے نا سر اٹھا کے ایک ہیلدی پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ اس سوسائٹی میں پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کر سکیں. ویری ویل سیڈ. اور افشاں آپ نے اچھی بات کی کہ بہت سے بچوں کو تو پورا بچپن ان کی تذلیل ہوتی ہے، ان کو بلی کیا جاتا ہے، ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے، اور بڑے ہو کر ان کو یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ او مائی گاڈ، جو میرے ساتھ بچپن میں ہوا تھا وہ میرے حقوق پامال کیے گئے ہیں اور دیٹ واز رانگ. مجھے یہ بتائیے کہ ڈاکٹر صاحبہ بچے کس طرح رسپونڈ کریں؟ آج کل کے بچے دے آر اویئر آف دا فیکٹ کہ یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے، مجھے جھنجھوڑا جا رہا ہے، مجھے ڈانٹا جا رہا ہے، لیکن بہت سے بچے رسپونڈ نہیں کر پاتے، فریز ہو جاتے ہیں. اگر کسی بچے پر ظلم کیا جا رہا ہے تو وہ رسپونڈ کیسے کرے؟ اچھا ایک چیز میں بتانا چاہوں گی کہ جب ہم بات کر رہے ہیں نا کہ تشدد ہوتا ہے، ایک مائنڈ سیٹ ہم یہ کرتے ہیں،
जब किसी पे तशद्दुद होता है तो सबसे पहले जो चीज़ डैमेज होती है ना, वो इंसानियत में ट्रस्ट डैमेज होता है। सो ट्रू। ठीक है, मतलब अगर मेरे पेरेंट ने मारा तो मैं अपने पेरेंट को कभी ट्रस्ट नहीं कर पाऊंगा। मेरी टीचर उस्ताद ने मारा तो मेरा मतलब कोई भी उठ के अगर मुझे किसी भी वजह से कह सकता है तो मेरा जो वो एक भरोसा होता है ना कि ये मेरा ख्याल, इंसानियत पे भरोसा, इंसानियत पे, ये बड़ा एक इन्नेट है, ये कुदरती तौर से हर इंसान में, इसको से निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो लिहाजा हम इसलिए कहते हैं मारना पीटना ये और इवन जो इमोशनल है वो इसलिए नहीं करना है क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि बच्चे खुश रहें, जिंदगियां अच्छी गुजारें, दूसरों का ख्याल रखें, और देखिए बच्चों ने कल नेक्स्ट जनरेशन बनना है ना, अच्छे डॉक्टर्स बनना है, उन्होंने मुल्क एक डेवलपमेंट में जाना है ना जी। तो वो कैसे केयर करेंगे, वो पीछे मुड़ के अपने बड़ों को कैसे देखेंगे और अगली नस्ल को कैसे देखेंगे जब उनको ट्रस्ट ही नहीं इंसान लोगों में, तो वो हर तरफ धोखा समझेंगे, फ्रॉड समझेंगे और किसी के साथ अच्छी रिलेशनशिप नहीं कर सकेंगे। दूसरा ये कि देखें बच्चों को जो है ना, एक तो बच्चों के फ्रेंड्स अच्छे होने चाहिए, बिल्कुल। बच्चों की फैमिली, बच्चों की लाइफ में एडल्ट्स का होना ज़रूरी है। जी। अच्छा कई दफ़ा पेरेंट्स, आई थिंक एडल्ट से ज़्यादा फ्रेंडली एडल्ट्स का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बड़े तो हम सबकी ज़िंदगी में हैं, लेकिन दोस्तों वाली जो एक बातचीत होती है ना, कम्युनिकेशन का जो एक गैप है जो सदियों से चलता आ रहा है, आई थिंक हम सब ने वो एक्सपीरियंस किया, तो दोस्ती हम नहीं कर पाते बच्चों के साथ। मैं वही कहने लगी थी कि जैसे फैमिली में मुझे बड़ा अच्छा लगता है कई बच्चों का पता चलता है उनके एक फेवरेट चाचू होते हैं, फेवरेट मामू खाला, यू नो दे बहुत क्लोज होते हैं उनके साथ। अच्छा मुश्किल के टाइम पे वो किससे बात करते हैं, उनसे करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है कि अगर आपकी फैमिली में छोटा बच्चा है तो आप उसका सेफ पर्सन बन जाएं। सेफ पर्सन क्या होता है कि आप बच्चा कुछ भी कहे ना, आप उसको बुरा नहीं समझते फिर, तो बच्चे को पता है। और इसी तरह हम ना सेफ्टी की एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करते हैं कि भाई ठीक है तुम जैसे भी हो ठीक हो, फिर हम बात वहां से आगे लेके चलते हैं ना। तो बच्चों को हमने लिंक करना लाइफ में बहुत ज़रूरी है किसी ना किसी अच्छी रिलेशनशिप्स में। डॉक्टर साहबा, अगर कोई ऐसा ट्रॉमाटाइज्ड बच्चा आपके पास आता है जिसको अब्यूज़ किया गया है या जिसको टॉर्चर किया गया है, चाहे वो वालिदैन की तरफ से हो या स्कूल की तरफ से या दोस्तों की तरफ से हो, तो आप उसको हील करने में कैसे हेल्प करती हैं? थोड़ा टाइम लगता है, 2-3 महीने 4 महीने। उसकी पहले तो हम बिल्कुल बात सुनते हैं, उसको सारा उसका जो एक इतना अंदर तकलीफ होती है ना, हम पहले उस बच्चे को, मैंने कहा ना सेफ, सो आई एम द सेफ पर्सन, यू आर द सेफ पर्सन, जी, कि ठीक है तुम जैसे भी। और लिटरली हमें 3 महीने 4 महीने के बाद ना लेके चलते हैं। कई दफा वो पेरेंट्स नहीं समझ पाते, और वो सबसे प्रॉब्लम हमें उस वक्त होती है जब मदर नहीं समझ पाती, तो कहती नहीं ये तो बहुत सारी बातें होती हैं। तो हम वो आहिस्ता आहिस्ता ये ब्रिज ना फिर पेरेंट और चाइल्ड के दरमियान बच्चों, हम आहिस्ता आहिस्ता ना उनकी बात करवाना शुरू करते हैं, थोड़ा सा इधर से थोड़ा सा बच्चे के में चेंज लाके। वो पे एक मतलब हमने, क्योंकि उन्होंने सारी जिंदगी तो हमने थेरेपी देनी नहीं ना, हम कुछ 4 महीने की बात करते हैं, 5 महीने की। तो बच्चों की जो थॉट पैटर्न है ना, फिर हम उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाते हैं। देखें गुस्सा हमेशा आएगा, परेशानी हमेशा आएगी, स्ट्रेस में, तो हम उनको कहते हैं कि आपने गुस्सा कैसे हैंडल करना है, आपने बिल्कुल। तो हम उनको इस तरह की स्ट्रैटेजी, सो बेसिकली हम कहते हैं कि साइकोलॉजिस्ट भी स्कूल्स में होते हैं, जहाँ भी होते हैं ना, तो थेरेपी या 1-on-1 जब भी काम होता है तो हम हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करते हैं। जो गुस्से से अपना इजहार करता है उसको एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं आती, कि मैंने अपने आप को कैसे पेस करना है और अगली के पेस पे कैसे चलना है। तो तशद्दुद की मेन वजह ये कि हम अपने आप को नहीं समझते। ट्रू। एक रिवायत ये भी देखी जाती है, बल्कि रिवायत क्या है, वो दोस्त इस वक्त सुन रहे होंगे, कल परसों की ही बात है, तो हम एक ये डिस्कशन कर रहे थे कि हम, क्योंकि पेरेंट्स हैं, आई एम ए सिंगल मदर, तो मैं ये सोच रही थी कि मैंने अपने बच्चे के साथ बहुत दोस्ती वाली बात रखी है, तो वो मुझे अक्सर ये कहता है कि आई डोंट अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ बीटिंग द चिल्ड्रन, कि ये लॉजिक क्या है जो बड़े बच्चों को मारते हैं। तो जब दोस्तों से ये बात की तो उन्होंने कहा कि हम अगर अपने बच्चों को थोड़ा सा बुली करते हैं या डांटते हैं या एक चपत लगाते हैं, तो हम उनको एक मुश्किल दौर के लिए तैयार कर रहे हैं। जो दुनिया है ना वो बड़ी जालिम है। तो उस पे मेरे बेटे ने ये कहा कि आप तो खुद जालिम बन रहे हो,
دنیا تو بعد میں ظالم ہے, آپ ایز پیرنٹ ظالم کیوں بن رہے ہیں؟ تو یہ جو روایت ہے کہ ہم بچے کو مشکل حالات کے لیے تیار کر رہے ہیں, اس لیے ہمارا بلی کرنا اور بچے کو مار پیٹ کرنا جسٹیفائڈ ہے. یہ ایسے والدین کو تھوڑی سی عقل دے دیں آپ دونوں پلیز. اس میں میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ میں ابھی بھی دوبارہ کہوں گی کہ پازیٹیو پیرنٹنگ جو ہے اس پہ ابھی بہت زیادہ کام ہونے کی ضرورت ہے. کہ ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کی تھیوری بھی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جتنا زیادہ آپ بچوں کے 7-8 سال تک ارلی ایئرز میں جتنا ان کو آپ ان کی سینس آف رائٹ اینڈ رانگ, ان کو پرابلم سالونگ ٹیکنیکس, کانفلکٹ ریزولوشن, کسی بھی طرح سے بچے جو ہیں رسپونڈ کیسے کریں گے ایکسٹرنلی کسی کوئی سچویشن آ گئی, جتنا انویسٹ اس وقت کریں گے وہ ساری زندگی کے لیے بچوں کے اندر ایک اسٹرانگ آپ سکلز دے دیتے ہیں اور پھر بڑے افیکٹولی وہ اس کو اپلائی کرتے ہیں. والدین یہ سمجھنے سے قاصر ہیں جس کو کہ ہمیں بہت کانشیسلی سوچنا ہے کہ بچوں کو یہ ایک آپٹکس ہے, وقتی طور پہ تو آپ اس کو وہ ہنڈرنس یا بلاک کر دیتے ہیں اس ایشو کو, چونکہ اور وہ اسی ایشو کی وجہ سے آپ فار ایور بچوں کو ریئلائزیشن کریٹ نہیں کرتے کہ بچہ کوئی غلطی بھی ہوئی ہے تو آپ وقتی طور پہ ٹوک دیں گے, ڈانٹ دیں گے, وہ وہیں پہ بات ختم ہو جائے گی, بچہ کنونس نہیں ہوگا. لیکن اگر بچے کے ساتھ آپ اس کے لیول پہ آ کے ڈائلاگ کریں گے, اس کو ریزن بتائیں گے, اس کو ایکسپلین کریں گے, اس کو لاجک دیں گے, تو بچہ اس بارے میں سوچے گا اور بچہ پھر اس پہ کنونس ہوگا. تو آپ ایک سسٹینیبل سولوشن کی طرف جا رہے ہیں, بچے کو وقتی طور پہ نہیں بلکہ اس کو ایک ایسے احساس کی طرف لے جا رہے ہیں کہ بچہ خود بخود جو ہے سیلف ریئلائزیشن اور ایک رسپانسبلٹی کے ساتھ بیہیو کرنا شروع کر دے گا. تو یہ احساس جب اگر ہم والدین یہ سمجھیں کہ ہم نے شارٹ ٹرم سولوشن یا لانگ ٹرم سولوشن, تو اس کے حوالے سے اگر والدین کے اندر خود یہ ریئلائزیشن آ جائے تو میرے خیال سے یہ بہت ہی بڑی ون ون سچویشن ہوگی. ہم جو فوکس کرتے ہیں زمانہ تھا کہ ہم بچوں پہ بہت فوکس کرتے تھے, پھر مجھے احساس ہوا آہستہ آہستہ اپنے پچھلے کئی سالوں میں کہ کام تو ہمیں اپنے اوپر کرنے کی ضرورت ہے, بڑوں کو بھی تھوڑی سی اپنی تربیت کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم ان کو پال رہے ہیں, وہ ہمیں نہیں پال رہے. تو ہم جو ماحول دے رہے ہیں وہ اسی ماحول کے مطابق بچے جو ہیں بڑے ہو کے رسپونڈ کریں. ڈاکٹر صاحبہ کیا کہیں گی, کیا یہ بچے کو گھر کے اندر ہی بلی کرنا, بچے کو ڈانٹنا, دوستوں کے سامنے بچے کی تذلیل کرنا, چاہے وہ بچہ 3 سال کا بھی کیوں نہ ہو, بچہ بہت سمجھدار ہوتا ہے, بچہ جانتا ہے کہ اس کی تذلیل کی جا رہی ہے, کیا ایسے والدین کی یہ سوچ کہ ہم تو باہر کی دنیا کے لیے جو کہ بڑی کڑوی دنیا ہے اس کے لیے تیار کریں, اسے جسٹیفائیڈ نہیں, جسٹیفائیڈ نہیں ہے. دیکھیں آپ نے تیار تو کرنا ہے دنیا کے لیے, لیکن آپ نے اس کو سکلز دینی ہے, آپ نے اس کو کیریکٹر کی اسٹرینتھ دینی ہے, اس کو ایک سالڈ فوٹنگ دینی ہے, اور جیسے انہوں نے کہا نا رائٹ اور رانگ بتانا بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے, جب آپ اس کو ایک ہر وقت نیگیٹو سچویشن میں رکھتے ہیں تو ایکچولی میں نے کہا نا آپ نے اس کو ولنریبل کر دیا کہ دنیا کا جو اس کا باس بھی اس کو ڈانٹ دے, شوہر یا بیوی بھی ڈانٹ دے. دیکھنا میل ابیوز بھی تو ہے. جی بالکل, ٹھیک ہے, تو وہ جون سی بھی ریلیشن شپ میں وہ شخص جائے گا, بچہ جائے گا نا, تو وہاں پہ وہ ڈومینیٹ ہی ہوگا. ہمیں پرابلم یہاں پہ جو میں نے پاکستانی سوسائٹی میں دیکھی, ہمیں کنٹرول کا بڑا ایشو ہے. جی, ہمیں لوگوں کو کنٹرول کرنے کا شوق ہے. ہاں, مجھے پیرنٹس باقاعدہ کہتے ہیں بچہ کنٹرول سے نکلے جا رہا ہے, آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا. آؤٹ آف کنٹرول. اب میری بات سنیں, ایک آپ نے ایک سوچتا جیتا انسان انڈیویجول ہے نا, اس نے لائف آگے گزارنی ہے, وہ آپ کے کنٹرول میں کیوں ہوگا؟ تو یہ آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ میرا پیچھے ہٹنا تاکہ بچہ چل رہا ہے, آپ پیچھے ہو, گرا, اچھا کوئی بات نہیں, اٹھ جاؤ. آپ نے ایسے پیرنٹنگ کرنی ہے. بہت بہت خوب, آپ نے بہت اچھی بات کی کہ بچے کنٹرول کرنے کی چیز نہیں ہوتے, کیونکہ بچے چیزیں نہیں ہیں, بچے آبجیکٹ نہیں ہیں. اور وہ والدین جو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, ذرا خود سوچئے کیا آپ اپنی ذات میں خود کو کنٹرول کر پاتے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر آپ ایک انڈیویجول کو کنٹرول کرنے کی بات کیوں کرتے ہیں؟ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. جاتے جاتے میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گی کہ یہ جو دنیا ہے اس میں مسائل بہت ہیں, پریشانیاں بہت ہیں. کوشش کیجئے اپنے بچوں کو ان پریشانیوں سے دور رکھیے. اگر آپ کا بچہ ایک چھوٹا سا پتھر اٹھا کر بھی آپ کے پاس لاتا ہے نا اور کہتا ہے لک ہاؤ بیوٹیفل اٹ از, تو کہیں یس اٹ از بیوٹیفل. جب آپ یہ بات کہتے ہیں نا تو بچے کا دل اتنا بڑا ہوتا ہے اور بچے کو اس دنیا کی خوبصورتی پر اعتماد ہو جاتا ہے. تو کوشش کیجئے اپنے بچے کو پیار دیجئے, اپنے بچے کو عزت دیجئے, تاکہ بچہ آپ سے بھی پیار کرے, آپ کی عزت کرے, ڈر کر نہیں بلکہ محبت سے. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم پھر ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.